السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور۔ فتح مکہ کے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 8 ہجری میں سورت ممتحنہ اور سورت تحریم کا جو تھا وہ نزول ہوا، جس میں آپ کو حکم دیا گیا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے میرے نبی، اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں تو ان سے ان امور پر بیعت لیں، لا یشرکنا باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرکنا، نہ چوری کریں گی، ولا یزنینا، نہ زنا کریں گی، ولا یقتلنا اولادہن، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یاتینا ببہتان یفترینہ، اور نہ بہتان لگائیں گی اور نہ بہتان کی اولاد لائیں گی، اور نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ فتح مکہ والے دن آپ نے قریش عورتوں سے بیعت لی۔ بیعت لیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے عہد لیتے، کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، بیعت لیتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ آپ صرف ان سے یہ فرماتے کہ میں نے ان باتوں پر تجھ سے جو ہے وہ بیعت لے لی ہے، اور آپ نے حضرت ابن جریر سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت عمر بن خطاب کو حکم دیا کہ آپ ان سے بیعت لیں، تو آپ نے انہیں کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ ان باتوں پر ان سے بیعت لیں کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ان بیعت میں آنے والی عورتوں میں حضرت ہندہ بھی تھی، جنہوں نے کفر کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جو عتبہ بن ربی کی بیٹی تھی، ابو سفیان کی بیوی تھی، خاندانی عورت تھی، لیکن جنگ بدر میں اس کا باپ، اس کے چچا، اس کے بیٹے، اس کا شوہر، سب جو تھے وہ قتل کر دیے تھے، تو اس کے دل میں غصے کی آگ جو تھی وہ بھڑک رہی تھی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں ان کے ناک اور کان کاٹوں گی۔ تو جنگ احد میں بدلہ لینے کے لیے اس نے پوری تیاری کی۔ اس نے تمام شہیدوں کے جو تھے وہ کان ناک کاٹ کے گلے میں ہار بنا کے اسی حالت میں یہ واپس آئی۔ اب اس نے جہاز ابو سفیان ایمان لا چکے تھے، اور جب اس نے دیکھا کہ نبی مکرم مکہ جو تھے حرم میں لوگ چوک در چوک جو تھے وہ مسلمان ہو رہے تھے اور اسلام جو تھے وہ قبول کر رہے تھے، اس نے ان مسلمانوں کا رویہ، رحم دلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی، تو یہ بھی اس حالت میں آئی کہ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اور جب یہ فرمان آیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، تو اس نے کہا کہ میں پیارے نبی سے یعنی اس بات کا جواب دوں، تو اس نے ان عورتوں سے کہا کہ اگر کہ میں اس طرح سے اس وجہ سے آئی ہوں کہ میں پہچانی نہ جاؤں گی، اگر میں بولوں گی تو حضور مجھے پہچان لیں گے اور مجھے قتل کرنے کا حکم دے دیں گے۔ مگر عورتیں خاموش رہیں اور ان کی زبان میں بات کرنے سے انکار کر دیا، یعنی ہندا کی زبان میں بات کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر ہند نے کہا
یہ ٹھیک ہے جب اسلام میں مردوں کو شرک کی ممانعت ہے تو عورتوں کو بھی کیوں نہ ہوگی، عورتیں شرک نہیں کریں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ پھر حضرت عمر سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو، دوسری بات یہ ہے کہ یہ چوری نہ کریں گی۔ تو ہند نے کہا کہ میں تو ابو سفیان کے غیر موجودگی میں رقم جو ہے وہ لے لیا کرتی تھی، کیا خبر یہ چوری ہے یا یہ مال میرے لیے حلال بھی ہے یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ خواہ وہ مال خرچ ہو گیا یا وہ تیرے پاس موجود ہے، اب وہ سب چیزیں تیرے لیے حلال ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا کہ یہ میرے چچا حمزہ کی قاتلہ ہند ہے۔ آپ نے انہیں پہچان کر اور ان کی گفتگو سن کر اور اس کی حالت دیکھی کہ اس نے کس طرح اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، کس حالت میں بیعت کرنے کے لیے آئی ہے، تو آپ مسکرا دیے۔ آپ نے اسے پاس بلایا، اس نے بھی دونوں ہاتھ جوڑ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ تیسری بات بڑی حاضر جواب تھی۔ کہا تیسری بات کہ عورت زنا نہیں کریں گی، تو اس پر ہند نے کہا کیا کوئی آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم آزاد عورتیں اس برے کام میں ہرگز آلودہ نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، تو ہندہ نے برجستہ جواب دیا کہ جنگ بدر میں آپ نے ہمارے سارے بچوں کو قتل کر دیا، اب آپ جانیں اور آپ کا اللہ جانے۔ تو حضرت عمر جو تھے وہ ہنستے ہنستے لوٹ اور جو بہت مسکرائے ہنسے، اور ساتھ میں آپ نے یہ لیا کہ وہ بیعت نہیں، یعنی ایام جاہلیت میں رونا پیٹنا جو تھا وہ نہیں کریں گی۔ فتح مکہ والے دن بیعت کی آیات جو تھی نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر مردوں سے بیعت لی، اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے بیعت لی۔ مال نہ چرانا، یعنی مال چرانے کی جو حدیث ہے حضرت ہندہ سے، کہ حضرت ہندہ والی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے خاوند جو ہے ابو سفیان جو ہے وہ بخیل ہیں، وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے جو میرے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو سکے، تو میں ان کی بے خبری میں مال لے لوں تو مجھے جائز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، معروف طریقے سے اتنا مال لے لے جو تجھے اور تیرے بچوں کے لیے کفایت کر دے۔ اس عورت کا پھر یعنی یہ تمام عورتوں کے لیے پھر یہ حکم جو تھا وہ لاگو ہو گیا۔ اس عورت کا شوہر جس کا خامد اپنی طاقت کے مطابق کھانے پہننے اور اوڑھنے کو نہ دیتا ہو، تو جائز ہے کہ وہ اپنے خامد کے مال میں سے بقدرے اپنی حاجت کے لیے جو ہے وہ رقم لے لے، نیت چوری کی نہ ہو بلکہ شوہر اور اس کے بچوں اور اس کے گھر کے لیے لے رہی ہے، تو اور اس کا خامد کو علم ہو تو اس عورت کے لیے بھی یہ تمام عورتوں کے لیے جو ہے وہ یہ جائز قرار پایا۔ 8ویں ہجری میں غزوہ حنین اور طائف کا جو تھا وہ آپ نے طائف حملہ کیا طائف والوں نے، تو آپ نے 12,000 کے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ وہ بھاگ کر دشمن کی فوجیں حنین سے بھاگ کر طائف میں چلی گئی اور قلعہ بند ہو گئی۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا اور 40 دن کا محاصرہ کیا، کئی کوششوں کے باوجود فتح نہ ہو سکا، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ جو تھا وہ ختم کروا دیا اور مدینہ واپس چلے گئے۔ اے میرے پروردگار، یا رب ذوالجلال، تو ہی مالک حقیقی ہے، ہر کام میں ہر حاجت میں تیرے سامنے ہی دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، نور صدری، وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ، قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار، سینے کا نور، غموں کو دور کرنے والا، غموں اور تکلیفوں سے نجات دینے والا بنا دے۔ یا اللہ، تبارکت ربنا و تعالیت، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بس اب میں